لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي العربي المدني وعلى سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان سورہ فجر کی جو مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ امام حسین کی شان میں نازل ہوا اور امام حسین کی شان بیان کرتا ہے. اس کی آخری آیتیں وہ ہیں کہ جو امام حسین کے قتل سے پہلے الگ الگ روایتیں ہیں. ایک یہ کہ آسمان سے آئی، دوسری یہ خود امام نے تلاوت کی، تیسری یہ کہ فوج اعداء میں سے کسی نے امام کو روکنے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی. الگ الگ روایتیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آسمان سے آواز. یہ سورہ پیغمبر کی زندگی میں ہی نازل ہو چکا ہے. اس میں بات کیا کی جا رہی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو راضی کیا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ. فادخلی فی عبادی، اور شامل ہو جا اس کے عبادت گزار بندوں میں. وادخلی جنتی، اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. سورہ فجر میں پروردگار کہہ رہا ہے. اچھا، پروردگار رک رک کے کیوں کہہ رہا ہے؟ بات اگر عربی قانون یہ ہے کہ اگر جب تک کوئی بات مکمل نہیں ہو رہی ہے تو آپ نہیں رک سکتے. آپ نہیں رک سکتے. مثال دوں میں آپ کے سامنے. جیسے صلوات آپ پڑھتے ہیں تو صلوات اصل یہ ہے کہ اس میں کہیں رکا نہ جائے. آیت اللہ العظمانی نکن کن کبھی اللہ مقاموں کہتے ہیں کہ اہل بیت اور محمد ایک کے بعد ایک ہیں، کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کہیں رکے تو معاملہ عربی کا وہاں سے ٹوٹ گیا. عربی قانون میں یہ ہے کہ ایک سانسی میں سب کہتے ہوئے نکل جاؤ تب تک جب تک کہ بات مکمل نہ ہو. ہاں، حالانکہ قرآن میں جب تک علامتیں نہ ہوں تب تک ٹھہرنا رکنا مناسب نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں ایک چھوٹی سی تو بنی ہوتی ہے آیتوں کے اوپر، آیتوں کے بیچ بیچ میں بھی کہیں پہ آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ موضوع ختم ہو گیا، اب آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے پہلے کہیں رک گئے، کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، نہیں آپ نہیں رک سکتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے معنی الگ نکل جائے، معنی اور وہ الگ نکل جائے. اسی طریقے سے ایک موضوع جو چل رہا ہے اس میں روک نہیں سکتے. مثال کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رکنا نہیں ہے، محمد وآل محمد نہیں، جوڑ کے پڑھنا، کہیں پر رکنا نہیں ہے. پروردگار عربی کے قانون سے بخوبی واقف ہے. اس کے باوجود پروردگار ایک کے بعد ایک آیتیں نازل کر رہا ہے اور ہر مقام پہ روک رہا ہے. آپ رک تو نہیں سکتے، لیکن اگر آیت آ گئی ہے تو آپ رک سکتے ہیں. آیت پہ آپ رک سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو محکم گفتگو کرتا ہے. قرآن محکم گفتگو کرتا ہے، لیکن اگر ہم جیسے ہوں
بات چلتے چلتے ایک سرے سے بات چل رہی ہے، اس کے بعد بیچ میں آنے کے بعد اپنی بات کو دوسری طرف موڑ دیں، یعنی موضوع سے بھٹک جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جناب والا آپ موضوع سے بھٹک گئے، جو موضوع لے کے چل رہے تھے اس موضوع پہ برقرار نہیں رہے، تو نعوذ باللہ خاک بدہن پروردگار کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کیا کہ پروردگار ایک سورے میں ایک بات کرتے کرتے کب موضوع بدل گیا کسی کو پتہ نہ چلا؟ کیا پروردگار کے پاس موضوع ختم ہو گئے ہیں کہ بات کرتے کرتے، بھی میں مثال دوں گا، بات کرتے کرتے اپنے موضوع کو بدل دیا؟ یا پروردگار ہم اور آپ ہمارے جیسے ذاکرین اگر رک رک کے پڑھیں تو کہیں گے کیا پڑھ رہے ہیں، زبان میں لکنت ہے، پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہر مقام پہ رک جا رہے ہیں، قرآن بار بار تمہیں روک رہا ہے، ہر آیت پہ تمہیں روک رہا ہے۔ کیا کہیں گے کہ کیا پروردگار کی زبان میں لکنت ہے یا پروردگار کو بولنا نہیں آتا؟ ارے وہ تو ایسا بولنے والا ہے کہ جو بغیر منہ کے بولتا ہے، اور جس کے علم کے خزانے میں ایسا خزانہ ہے کہ اگر ایک موضوع پہ بات چھیڑ دے تو یہ پوری دنیا کی زمینیں کتابوں سے تو بھر جائیں گی، اس کا موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ شان پروردگار کی، تو پھر کیوں پروردگار بات چلتے چلتے اپنے موضوع کو بدل رہا ہے؟ بات چلتے چلتے پروردگار اپنے موضوع کو بدل رہا ہے، کیسے؟ پہلا ہی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، موضوع بدل گیا۔ ابھی تک حمد و ثنائے پروردگار چل رہی تھی، پروردگار کی عظمت بیان ہو رہی تھی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایک ہے، اس عالمین کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ بات یہیں تے نہیں رکتی، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضالین، کی ان میں سے نہیں کہ جنہوں نے اپنے راستے کو بھٹکا لیا، جو گمراہ ہو گئے، بلکہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ بات کب چلی تھی؟ حمد الہی سے چلتے چلتے کب موضوع ہدایت پر آ گئی، ہمیں اور آپ کو بھی نہ پتہ چلا۔ ابھی تک تو بات حمد الہی کی چل رہی تھی، کب اس میں آ گئی یہ بات کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں اس راستے پہ نہ چلانا کہ جو ان کا ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ پروردگار کیا موضوع ختم ہو گیا؟ پھر پروردگار یہ پورے جملے کو، اتنا نہیں تو کم سے کم اتنا ہی الحمد سے لے کے پروردگار کی عبادت تک کی آیتوں کو ایک ہی میں رکھ دیتا۔ یہ بار بار الگ الگ آیتوں میں رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ کہا یہ اما آپ کی اور ہماری تقریر نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے خزانے کا ایک نکلا ہوا چھوٹا سا علم کا خزانہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو اب پروردگار نے اس میں قیامت تک کے لیے ہدایت رکھ دی ہے، تو اس کی ہر آیت میں غور و فکر کیا جائے گا، ہر زمانے میں قرآن کی تفسیر کی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے پرانی تفسیریں نہیں، پڑھیے، کوئی منع نہیں کرتا کہ پرانی تفسیریں، لیکن جس زمانے میں ہیں تاکید کی گئی ہے کہ اس زمانے میں سب سے معتبر عالم کو تلاش کیجئے کہ جس نے تفسیر لکھی ہو اس کی تفسیر کو پڑھیے، کیونکہ ہر زمانے میں قرآن الگ مقصد بتاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہے۔ آج کے دور میں کس کی بات آگے درد کرتا چلوں، کس کی تفسیر زیادہ ابھی حیات وزیر ہے؟ آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی کی لکھی ہوئی تفسیر، تفسیر نمونہ، 20 جلدوں میں ہے۔ تفسیر قرآن کی تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پروردگار لکنت نہیں کھا رہا ہے، نہ پروردگار موضوع کو بدل رہا ہے، کیونکہ پروردگار لکنت رک بار بار اس لیے رہا ہے
تاکہ ایک آیت پہ غور کرو اس کے بعد دوسری آیت پہ جاؤ، ایک آیت پہ غور کر لو اس کے بعد دوسری آیت پہ جاؤ۔ موضوع کیوں بدل رہا ہے؟ پروردگار نے موضوع کیوں بدل دیا؟ کہا پروردگار موضوع نہیں بدل رہا ہے، بلکہ جس بات کی طرف حمد و ثنا یا کوئی بات چل رہی تھی اس بات میں کوئی اور بات آ گئی، وہ اشارہ اس چیز کا کرنا چاہ رہا ہے، دیکھو سب کرو گے یہ نہ کرو گے کسی کام کریں۔ مثال اب دوں، خدا کی تعریفیں کرتے رہو، خدا کی عبادت کرتے رہو، وہی سورہ حمد والا، خدا کی تعریفیں کرتے رہو، خدا کی حمد و ثنا کرتے رہو، رحمان ہے رحیم ہے، سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، مدد مانگتے رہو۔ پہلے خدا کی حمد و ثنا، بعد والی آیت موضوع جو بدلا، صراط مستقیم پہ چلو۔ اگر صراط مستقیم پہ نہیں ہو سب ضائع ہو جائے گا۔ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے صرف اسی پہ عمل نہیں، جو قرآن اشارہ کر رہا ہے اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ ایک اور آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں کہ جس میں بات چل رہی تھی موضوع بدل گیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، دیکھو تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، إِلَّا اس کی عبادت کرو۔ موضوع تو ابھی اللہ کی عبادت کا چل رہا تھا، موضوع بدلا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پروردگارہ تیری کہاں عبادت اور ان پر کہاں احسان؟ احسان سے مطلب احسان نہیں ہے، وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ امام صادق نے کہا احسان سے مطلب ہے نیکی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ پروردگار بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ پروردگار کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، دنوں رات سجدے میں پڑے رہو گے، والدین راضی نہیں تو یہ سجدہ بھی قبول نہیں۔ قرآن اگر موضوع بدل رہا ہے تو اپنے وزن کے مطابق بدل رہا ہے، اور اگر کہیں رک کے کہ اس میں غور و فکر کرو۔ اب ان 4 آیتوں میں موضوع تو ایک ہے لیکن پروردگار 4 بار رک رہا ہے۔ نفس مطمئن پھر اپنی طرف پلٹا رہا ہے، عبادت گزار بندوں میں شامل کر رہا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کر رہا ہے۔ جہاں سے مجلس چلی تھی وہیں پہ آ کے ختم، سب چیزوں کا دار و مدار آ کے نفس پر رک گیا۔ خود امام حسین کے لیے کہا گیا نفس، امام حسین کو نفسی کو تو آواز لگائی گئی، اور جب نفس ایسا ہو جاتا ہے تو بندہ نہیں کہتا کہ تو پروردگار کی جنت میں جائے گا، بڑا مومن ہے۔ پروردگار خود قرآن میں کہتا ہے کہ جس کا نفس پاک ہو گیا پروردگار خود اسے عبادت گزاروں میں شامل کر دیتا ہے، اور اسے پروردگار جنت میں بلاتا ہے۔ وَادْخُلِ جنتی، آ میری جنت میں داخل ہو جا۔ کون لوگ؟ جنہوں نے اپنے نفس کو پروردگار کے لیے آمادہ کر لیا۔ کیونکہ مجھے تفصیلی مسائل پڑھنا ہے، اس لیے موضوع کو یہیں ختم کرتے ہوئے، نفس، شب عاشور نفس کا امتحان لے رہے ہیں حسین۔ کس کا؟ نفس کا امتحان لے رہے ہیں۔ ایک تمام اصحاب و انصار کو امام حسین نے بلایا، بلانے کے بعد ایک حلقہ لگا، امام نے بیٹھا، کہا دیکھو میں نے تم پہ اپنی حجت تمام کر دی، جاؤ پلٹ کے۔ آواز دی زہیر ابن قین نے، آقا 70 بار مارا جاؤں، پھر جلایا جاؤں، پھر راکھ بنا کے آسمان میں اڑا دیا جاؤں، پھر بھی آپ کو چھوڑ کے نہ جاؤں۔ امام سجاد کہتے ہیں، امام سجاد سے روایت ہے، امام سجاد کہتے ہیں کہ میں 9 محرم کو غش سے جب چوکا تو ایک ڈنڈے کے سہارے، ایک عصا کے سہارے خیمے سے باہر نکلا تو میں نے سنا کہ میرے بابا اپنے اصحاب سے کہہ رہے جاؤ میں نے حجت تمام کر دی۔ اس کے بعد میرے بابا کہتے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے، جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے، کیسے اصحاب مسلم بن حوصزہ جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے اصحاب۔
جناب انس جیسے صحاب، جناب ارواح غفاری جیسے صحاب جو حسین کو جانے کو تیار نہیں ہے، ایک بشر جیسا صحابی حسین کا موجود ہے۔ شب عاشور خبر آئی، بشر تمہارے بیٹے کو کسی سرحد پہ پکڑ لیا گیا ہے۔ الگ الگ اب یہاں پہ روایتیں، بعض مقاتل کہتی ہے امام نے کچھ درہم کی پوٹلیاں دی، بعض کہتی ہے امام نے کچھ قیمتی لباس دیا یا زرہ دی، کہا اس کو بیچنا تمہیں اتنے درہم و دینار مل جائیں گے کہ جا کے اپنے بیٹے کو آزاد کرا لینا۔ بشر کا جواب سنیں گے، بشر کہتے ہیں اے حسین، ایسے ہزاروں اولادیں تم پہ قربان، میں تمہیں چھوڑ کے نہ جاؤں گا۔ ہاں رو لیجئے، کیوں؟ آج شام شہیدہ ہے، کل شام غریبہ، آج شہیدوں کی شام ہے، کل غریبوں کی شام ہے۔ خیمے میں آ کے شاہ نے دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فخر اور کھلے ہیں سروں کے بال۔ زینب دعا یہ کرتی ہے اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال۔ ارے بانو نیک نام کی گودی بھری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری۔ کوئی ماں ہے جو آج رات اپنے بچے کو جھولا جھولا، اے اصغر ہاشمی نہیں ہو، دودھ کی آبرو بچا لے۔ کوئی ماں ہے ایک زانو پہ آن ہے، دوسرے پہ محمد، بیٹا ارے کل ماموں پہ قربان ہونے کا بھی۔ لیجئے حسین ہیں جو ایک ایک خیمے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں مہم مسک کی سر کی شہدی نے، جب صبح سفیدی پہ نظر کی شہدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا، اب اٹھ کے آزاد ہو کہ شب آخر ہوئی۔ اے عزیزو، ایک کے بعد ایک ظہر کا وقت آیا، سب شہید ہو گئے، کوئی نہ بچا۔ بنو ہاشم کی باری آئی، ایک کے بعد ایک ہے، کبھی اکبر، کبھی قاسم، کبھی عباس، اب کون؟ اب کوئی نہیں ہے۔ رلا رہی ہے حرم کو لٹی ہوئی سرکار، نہ آسرا ہے کوئی اور نہ کوئی خدمتگار، اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، نہ راکبوں کی صفے ہے نہ مرکبوں کی قطار۔ ارے مقام ہوتا جہاں بھی نگاہ اٹھتی ہے، حضور پاک کی دولت پہ خاک اڑ۔ حسین کوئی باقی نہیں ہے کہ جو اب تمہاری نصرت کو آئے، حسین کوئی باقی نہیں ہے جو تمہاری نصرت کو آئے۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے، ایک دن میں اپنے چھوٹے سے لشکر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو رو چکے، سیدانیاں پکاری یہی شور و شین سے، اب ہوتا ہے زمانہ خالی حسین سے۔ حسین الوداع کے لیے آئے، زینب آؤ، حسین آخری دیدار کرو۔ سسکیوں کے ساتھ نہ روئیے گا، نہیں سسکیوں کے ساتھ نہیں۔ آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے؟ اگر آج رونا نہ آئے نا تو مجھے معاف کیجئے گا، اپنے ضمیر سے پوچھو ارے آج کیوں آنسو نہیں آ رہے؟
عرب کا دستور سنیے، عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی جاتا تھا کہیں، اس کی شادی ہوتی تھی تو 3 دن بعد اس کے گھر والے اس سے ملنے جاتے تھے۔ جناب زینب کی شادی ہوئی، جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر، 3 دن کے بعد جناب فضہ گئیں جناب زینب کے گھر۔ جناب زینب کہتی ہیں فضہ حسین کو کیوں نہیں لے کے آئی؟ فضہ واپس آئی، اے آقا حسین، زینب آپ کے دیدار کی مشتاق ہے۔ امام حسین جناب زینب سے 1 سال بڑے ہیں، 1 یا 1.5 سال۔ روایتیں کہتی ہے حسین فضہ کے آگے آگے ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب ہو۔ ادھر جناب زینب اپنے حجرے میں ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے ملنے کے لیے اے زینب 3 دن کی جدائی برداشت نہ، حسین آخری سلام کے لیے آیا ہے، آخری بار گلے ملو۔ کلثوم حسین کا آخری سلام، فضہ حسین کا آخری سلام، عاتقہ و حوا حسین کا آخری سلام، سکینہ و رقیہ حسین کا آخری سلام، اے بہن زینب حسین کا آخری سلام۔ پوری رخصتی نہیں پڑھتا، پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہے اور آپ سن بھی نہ پائیں گے، بتنا سن لیجئے۔ علی کی تمام بیٹیوں نے حلقہ کیا ہے خیمے میں۔ عرب کا دستور تھا جب کسی پہ روتے تھے تو حلقہ بنا لیتے تھے، اس کے ارد گرد ہو جاتے تھے۔ علی کی 12 یا 13 بیٹیاں موجود ہیں، سب نے حلقہ بنایا۔ حمید ابن مسلم جو کہ ایک عیسائی ہے یا یہودی ہے، بعض علماء کہتے ہیں مسلمان ہے، جو کہ یزیدی فوج میں بادشاہ کی طرف سے، یزید کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے کہ جو جنگ میں دیکھے گا وہ لکھے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ایک خیمے میں ہے، بار بار نکلنا چاہتے ہیں، کوئی ہے کبھی دامن کو پکڑ کے کھینچتا ہے، کبھی ہاتھوں کو پکڑ کے، ارے حسین نکلنا چاہتے ہیں۔ عورتیں ہیں جو حسین کو بار بار اندر، میر انیس کہتے اس طرح برآمد ہوئے شہ خیمے کے در سے، ارے جس طرح نکلتا ہے جنازہ بھرے گا۔ حسین چلے، کیسے چلے حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار۔ حسین میدان کی طرف جانے لگے۔ روایت سنیں گے، ماتم کر کے گریہ پیش کیجئے گا۔ ماتم کر کے دو سوار ایسے ہیں کہ جب وہ کربلا میں جانے لگے تو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی گر گیا۔ ایک تو علی اکبر ہیں، جب پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، خود آقا امام حسین تھے، بنفس نفیس حسین زمین پہ تھے۔ اب حسین میدان میں ہیں، ام کلثوم در خیمہ سے کہتی ہیں بھیا مجھے لگ رہا ہے آپ کے پیچھے پیچھے کوئی دوڑ رہا، اب گر گیا۔ امام حسین نے پلٹ کے کہا اے بہن ام کلثوم، ارے اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا، رسول مجھے رخصت کرنے آیا، رسول مجھے رخصت کرنے آئے ہیں۔ پوری جنگ نہیں پڑتا، حسین جنگ کرتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، تلوار کو زمین میں لگا کے سہارا لیتے، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے قاضی کو، کہاں بھاگتے ہو؟ حسین دوبارہ سے رہوار پہ سوار ہوتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، کرتے کرتے حسین نہر فرات میں آئے، نہر فرات میں رہوار کو داخل کیا، خود نہر فرات میں آئے، نہر فرات میں آنے کے بعد چلو میں پانی لیا تاکہ پانی پئیں۔ اب یہاں پہ الگ الگ روایت ہیں، لیکن جو شیخ عباس قمی لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں حسین نے جیسے چلو میں پانی لیا، اکثر علماء یہی لکھتے ہیں جیسے چلو میں پانی لیا، فوج آدھا نے کہا حسین کو ایسے ہم نہیں سنبھال
نکال پا رہے. اگر حسین نے پانی پی لیا تو حسین قیامت کی جنگ کریں گے. کہا کیسے روکا جائے؟ کہا بس جھوٹا اعلان کرو کہ ہم نے خیموں میں آگ لگا دی ہے. حسین فرات سے نکلے، کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں، کبھی لشکر میں. ارے ابھی حسین زندہ ہے، تمہیں خیموں سے کیا مطلب؟ تمہیں خیموں سے کیا مطلب؟ مقاتل کہتی ہے حسین ہیں، بار بار جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے آن کے ایک نیزہ حسین کے سینے میں آگے سے لگا، پیچھے سے نکل گیا. ایک تیر پہلو حسین پہ لگا. اب حسین ہیں جو اور شدت سے جنگ کر رہے تھے، اسی اسنا میں آن کے سنان کا ایک تیر حسین کی ٹڈی پہ لگا. حسین نے تیر کو نکالا، خون اتنی تیزی سے گرا. حسین نے چلو لگایا، چلو میں خون بھرا، آسمان میں پھینکا، ایک قطرہ پلٹ کے زمین میں نہ آیا. ہاں ہمارا اور آپ کا آخری امام کہتا ہے میرا سلام اس شہید پر جس کا خون جا کے بہشت میں رکا. یعنی جو یہ خون اچھالا ہے وہ جا کے جنت میں رکا، زمین پہ واپس پلٹ کے نہ. لیجئے آواز آئی حسین، بس حسین تمہارا رب تجھ سے راضی. پلٹا حسین، زخموں پہ زخم کھا چکے. بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے. بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاشیں لا چکے. بس اے حسین بس، ارے تیروں پہ تیرے کھا چکے. بس اے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی خاک حسین کے چہرے پر، ایک پتھر حسین کے منہ پہ لگا. دانت شہید، نانا احد میں آپ کے دانت، کربلا میں نواسے. جانتے ہیں ایک روایت سنیے جب امام حسین رہبار سے گر گئے ہیں نا، تو ذوالجناح ہے کہ جس کو بار بار لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنے میں عمر سعد آ کے کہتا خبردار سب پیچھے ہٹو، کوئی اسے مارنا نہیں، کوئی اسے اذیت نہ پہنچانا. کسی نے کہا کیا کہتا عمر سعد، کتنا شاندار گھوڑا ہے، ہم اسے پکڑ لیتے. کہا پکڑ پاؤ تو پکڑ لو، لیکن اسے کوئی مارنا نہیں، کوئی اسے تیر نہ لگانا. کوئی سے کہا کیوں؟ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ اس پہ سوار ہوا کرتے. ہائے رے بدقسمتی ہے امت محمد. ارے رسول جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے وہ گھوڑا تو یاد رہا، جس کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے تھے وہ حسین نہ یاد رہا. گھوڑے کو اس شان و شوکت سے بچانے کی کوشش، حسین کو مجمع اغیار میں گھیر کے مارنے کی. روایت کہتی ہے حسین کے جسم پر کوئی جگہ نہ تھی جہاں زخم نہ تھا. اتنے تیر پیوست تھے کہ اب تیر لگنے کے لیے کوئی جگہ خالی نہ تھی. آخری روایت ہے امام حسین اب گھوڑے پہ جھوم رہے، ان قریب حسین گھوڑے سے گریں گے. حرملہ نے تیر نشانے پر جا کے لگے. کون سے؟ جن تیروں سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور بڑے جانوروں کی ہڈیاں توڑی جاتی. 4 اپنے نشانے سے چوکائے، ایک عباس کے پہلو پہ لگا، دوسرا علی اصغر کے گلے پر لگا. اب حرملہ نے اپنی آخری تیر کو چلے کمان میں. ارباب مقاتل لکھتے ہیں یہ آخری تیر تھی، اس کے بعد حسین گھوڑے سے گر گئے. تیر آ کے حسین کی پیشانی پر لگی.
حسین رہوار سے گرنے لگے. کیسے گرے؟ نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب. غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے غضب. پہلو شگافتہ ہوا خنجر سے ہے غضب. گرنے لگے حسین فرس سے ہوا غضب. قرآن رحلے زی سے سرے فرش گر پڑا. دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا. اے فاطمہ بقیع کو چھوڑیے، رسول اللہ مسجد نبوی کو چھوڑیے. اے علی نجف اشرف کو چھوڑیے. اے ملائکہ آسمان کو چھوڑو. اے انبیاء میدان کربلا میں آؤ. وفدیناہ بذبح عظیم کی منزل آ گئی. جانتے ہیں امام حسین گرے کہاں ہیں؟ ابھی آپ ہی میں سے کچھ لوگ تھے جو کربلا گئے تھے. خدایا جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی کربلا کی زیارت جلد از جلد کریں. نہر فرات کے پاس ایک مقام ہے، مقام امام زمان. حسین مقام امام زمان پہ گرے ہیں، لیکن زب قتل گاہ نشیب میں ہے. اتنی دور کیسے پہنچے؟ وہ حسین کہ جس کا جسم تیروں پہ، وہ حسین کہ جس کے پہلوؤں کو نیزے توڑ توڑ کے نکل گئے، وہ حسین کہ جس پہ پتھروں کی بارش کی گئی، وہ حسین نشیب تک کیسے پہنچے؟ نشیب مثال کے طور پہ آپ سمجھیے، یہاں سے جو آپ تڑوا کا آپ کی گیٹ ہے وہاں تک حسین اتنی دور کیسے پہنچ گئے؟ جس کے بدن پہ 2 سے 3 تیر لگے ہوں اس کے لیے 2 قدم چلنا مشکل ہوتا ہے. حسین اتنی دور کیسے؟ قیامت کی روایت ہے اگر اس پہ نہ روگے تو کس پہ روگے. شمر ملعون آگے بڑھا، حسین کے امامے کو اتارا، سر کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے مقتل میں گھسیٹتے ہوئے نشیب تک لے کے آیا. فشمر جالس علی صدرے، سینے پر سوار، داڑھی کو پکڑا، رخسار پہ تماچے، ضربا اسنا شرط. جانتے ہیں عربی میں ذبح کو ذبحی کہتے ہیں. عربی میں ذبح کو ذبحی کہتے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے ضربا، مارا. ضربا کہتے ہیں ضرب سے، مارنے کو. اس نے مارا، ضربا مارا، حسین کو مارا. 12 مرتبہ. حسین کے گلے پر چھری ریتی نہیں گئی ہے، ماری گئی. 12 دفعہ چھری چلی، تلا تم مچا، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا. سیاہ آندھی آئی، ارے لو وقت کا امام، ارے زمانہ پنجتن کی نشانی سے خالی. قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا. فتح کے باجے بجنے لگے، جناب زینب دوڑی، اے سجاد ارے یہ سیاہ آندھیوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ باجے بج رہے ہیں کیا؟ ماں بھوپی اماں پردہ ہٹائیے. ارے جو پردہ ہٹا، ارے خدایا کسی جوان بیٹے کو وہ منظر نہ دیکھا. خولی کا نیزہ، حسین کا سر. السلام علیکہ یا باپ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैनी व औलादिही व सहाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल औलादिही हुसैनी व औलादिही व सहाबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा लान क़तलतल हुसैनी व औलादिही व सहाबिही अजमईन। परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा, हमारी अज़ा को इस काबिल बना कि हमारा वक्त का इमाम इससे राज़ी और खुशनूद हो सके। परवरदिगार हमें ऐसा बना दे जैसा हमारा वक्त का इमाम चाहता है। परवरदिगार हमें सीरत इमाम हुसैन पे चलने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने इमाम के सिपाहियों में से शुमार फरमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।